کہ قبروں پر شاخ گاڑ دی ہے. شاخ جب تک کر رہتی ہے اس میں حیات رہتی ہے، اور ہر حیات والی چیز تسبیح خوانی کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں گی عذاب ہلکا ہو جائے گا. اس سے یہ مسئلہ نکلتا کہ قبر کے پاس قرآن پڑھنے سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. بعض علماء نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ قبر پر شاخ گاڑ دینا چاہیے. یہ مسئلہ ہے مختلف فیہا. امام خطابی نے اس کی نقید کی ہے، اور ترتوشی کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کریمہ کے ساتھ خاص ہے. قاضی عیاض کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک سبب خفی کو بیان کیا تھا، یعنی عذاب ہو رہا، ہم کو کیا معلوم. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے یہ کہ نہ تو ید کریمہ کے ساتھ تخصیص کا دعویٰ صحیح، اس لیے کہ حضرت بریدہ صحابی نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر 2 شاخیں گاڑ دی جائیں. آئندہ کتاب الجنائز میں تصریح آ رہی ہے، اور نہ ہی قاضی عیاض کی بات قابل التفات ہے، اس لیے کہ اگر ہم کو سبب نہیں معلوم تو اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ ہم عذاب سے بچنے کی تدبیر اختیار نہیں کریں. لیکن یہاں غور طلب مسئلہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو نقل کرنے والے کئی صحابہ ابن عباس، جابر وغیرہ ہیں. اس کے باوجود صحابہ کے زمانے میں اس پر عمل پایا ہی نہیں جاتا. ایک بریدہ کا اثر ملتا ہے، اور اگر صحیح ہے تو دوسرا اثر ابو برزہ سے ملتا ہے. آخر کیا بات ہے، عمومی طور پر صحابہ نے کیوں نہیں اس پر عمل کیا، یا اکثریت نے کیوں نہیں عمل کیا؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل مباح ہے، اس کے باوجود اس میں تکثیر و مبالغہ نہیں، کیونکہ یہ بہت دور لے جاتا ہے انسان کو کسی علمی یا عملی غلطی کا شکار کر دیتا. دیکھو علامہ ابن عابدین الشامی کتنے بڑے آدمی ہیں، اور تنقیح الفتاوی الحامدیہ میں لکھتے ہیں لا باس بإلقاء الزهور علی القبور. قبروں پر پھول چڑھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور دلیل میں یہ حضرات یہی روایت پیش کرتے ہیں. حالانکہ دونوں جگہ علت الگ ہے. پھول چڑھانے والے مقبول کی تعظیم کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے قبر میں شاخیں گاڑی عذاب سے بچانے کے لیے. فَإِنْ هَذَا مِنْ ذَاكَ. اور اب تو ایک نئی بات پیدا ہوئی ہے، مصر میں مصنوعی پھول ڈالے جاتے ہیں. پلاسٹک کے پھول لے کر لوگ قبر کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ دونوں مقبور ان دونوں مقبورین کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ دونوں مقبور مسلمان تھے یا کافر. ابو الموسیٰ المدینی ابو الحکم ابن برجان کہتے ہیں کہ کافر تھے. ابو موسیٰ کی ایک روایت میں حلقہ فی الجاہلیہ وارد ہوا. اس صورت میں یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عذاب کی تخفیف کی تدبیر کیوں کی؟
ابو موسیٰ المدینی کہتے ہیں آپ رحمت عالم تھے، اس لیے آپ نے چاہا کہ آپ سے ان کافروں کو بھی فائدہ ہو جائے، لیکن ابو موسیٰ المدینی نے اس کی جو دلیل پیش کی ہے مر بقبرین حلقہ فی الجاہلیہ وہ ضعیف الاسناد، بلکہ ابن ماجہ میں مر بقبرین جدیدین آیا ہے، اور مسند احمد میں ایک روایت میں من دفنتم اليوم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں مسلمان تھے۔ ابو الحسن ابن عطار مالکی نے اسی کو اختیار کیا اور یہی ابو عبداللہ القرطبی کی رائے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب یہ دونوں مسلمان تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذاب کی تخفیف کے لیے ایک موقت تدبیر کیوں کی، یوں کہیے ان کے عذاب کی موقت تخفیف کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ایک وقت بتایا گیا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے تدبیر میں شاخ گاڑنا اختیار کیا تھا، اور شاخ میں تسبیح خوانی کی صفت، جب تک وہ تسبیح پڑھے گی اس وقت تک عذاب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دعا کی ہوگی۔ حضرت جابر کی حدیث مسلم شریف کے آخر میں وارد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احببت بشفاعتی یرفع عنہم العذاب ما دامتا رطبتین، میں نے اپنی شفاعت کے ذریعے یہ پسند کیا کہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے جب تک یہ شاخیں تر رہیں۔ آیا ابن عباس و جابر کی یہ دونوں حدیث ہیں، ایک ہیں یہ دو؟ ابو العباس قرطبی امام نووی کی رائے ہے کہ دونوں کا تعلق ایک واقعے سے ہے، لیکن روایت الباب حضر کا قصہ، جابر کی روایت سفر کا قصہ، اس لیے ابو عبداللہ القرطبی وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کا رجحان اسی بات کی طرف ہے۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما جاء في غسل البول۔ امام بخاری نے بھی یہ بتا چکے گناہ پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ، تو اب یہ بتاتے ہیں کہ اگر پیشاب لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم التوقی من البول پر عذاب قبر کی خبر دی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو پیشاب کو دھوتے تھے۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب کا اتفاق کہ انسان کا پیشاب ناپاک۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر اے عن صاحب القبر کان لا یستتر من بولہ اے لا یجعل بینہ وبین بولہ سترۃ ولم یذکر سوا بول الناس، اور حضور نے بول الناس کے علاوہ کسی اور بول کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس پر اشکال ہے کہ آئندہ روایت میں لا یستتر من البول آیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ البول میں الف لام عہد کا ہے، مراد خود بائل کا بول ہے۔ دوسری روایت میں لا یستتر من بولہ وارد ایک ہی حدیث ہے، لہذا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے میدان جاتے تو میں پانی لاتا آپ اس سے دھوتے تھے۔
کلوانی کہتے ہیں مراد یغسل ذکرہ، حضرت گنگوہی فرماتے ہیں یغسل السبیلین مراد ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں تبرز کبھی بڑے استنجا کے لیے ہوتا ہے اور کبھی چھوٹے استنجا پیشاب کے لیے ہوتا ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عادت کے مطابق استدلال بکل محتمل کیا ہے۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب، یہ باب بلا ترجمہ ابو ذر کے نسخے میں وارد ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کا حسب کر دینا ثواب، اور وجہ یہ ہے کہ اس باب میں سمجھ وہی رجلین مخبورین معذبین کی روایت ذکر کی ہے، اور وہ ترجمت غسل البول کے صریح مطابق، اسی لیے مصنف نے ترجمے میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے تشہیر ذہن کے لیے ترجمہ حذف کر دیا ہے، یہاں کے مناسب عذاب القبر للبول ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اس مضمون کا ترجمہ کتاب الجنائز میں آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ ترجمہ طہارت کی مناسبت سے مانا جائے گا، اور کتاب الجنائز کا ترجمہ جنائز کی مناسبت سے ہوگا، فلا تکرار۔ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل ترجمہ من الکبائر اللہ یستتر من بولہ ہے، اور بیچ میں غسل بول کا ترجمہ ضمن آیا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ ترجمہ اصلیہ کی طرف رجوع فرمایا، اور اس کی روایت کو دوسرے طریق سے پیش فرمایا ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ روایت جب جریر منصور مجاہد اور ابن عباس نقل کرتے ہیں تو مجاہد اور ابن عباس کے بیچ میں کوئی واسطہ ذکر نہیں کرتے، اور جب یہی روایت اعمش مجاہد نقل کرتے ہیں تو مجاہد اور ابن عباس کے مابین طاووس کا واسطہ ذکر کرتے ہیں۔ امام ترمذی وغیرہ نے تو اعمش کے طریق کو راجح قرار دیا، لیکن امام بخاری دونوں کو صحیح تصور کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کو دونوں کو اپنی کتاب میں درج کیا، اور یہی ابن خزیمہ اور ابن حبان کی رائے۔ مجاہد نے روایت براہ راست بھی ابن عباس سے سنی ہے، اور طاووس کے واسطے سے بھی۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ما أحدهما فكان لا يستتر من البول وما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرض في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله پہلی روایت میں آیا تھا وضع على كل قبر منهما كسرا، ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا، اور اس روایت میں غرض فی کل قبر واحدہ، ہر قبر کے اندر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ تو پہلا لفظ عام ہے اور یہ لفظ خاص ہے، یہ طاووس کی روایت میں فرق پایا جاتا ہے۔ چلیے قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس قال ابن مسنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سمعت مجاهدا مثله قال سمعت مجاهدا مثله من جميع قادة التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما تحب وترضى
من القول والعمل وجنب الفواحش والمعاصي والخطايا والبر. اللهم أثبتنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد. وبالإسناد المتصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاقه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلمه. قال: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابية والناس الأعرابية حتى فرغ من الوضوء في المسجد. فرماتے ہیں بول ناپاک ہے اور اس سے تحرز واجب ہے. اگر کہیں پڑ جائے تو اس کو دھونا ضروری، لیکن اتفاقاً اگر کوئی ناواقف انسان مسجد میں پیشاب کرنے لگے تو اس سے تعرض نہ کیا جائے. جب وہ فارغ ہو جائے اس کے بعد پاک کیا جائے. اس لیے کہ اگر پیشاب کے دوران اس کو روکا گیا تو حال سے خالی نہیں، یا تو اپنے آپ پر قابو پائے گا یا نہیں. اگر قابو پائے گا تو ضرور کا اندیشہ ہے جیسا کہ تجربہ، اور اگر قابو نہ پائے گا تو پھر اس کا بدن، اس کے کپڑے اور مسجد کے دوسرے مواضع کے ناپاک ہو جانے کا خطرہ. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر دو امر درپیش ہیں اور دونوں میں مصیبت کے ہیں تو احون البلیتین کو اختیار کرنا چاہیے. یہ وہی بات ہے جو فقہا کہتے ہیں من ابتلی ببلیتین فلیخترفہما. یہاں تو بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد کی تنظیم کامل ہونے کے باوجود حضور اور صحابہ نے اعرابی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھ کر روکا نہیں، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. رأى أعرابي يبول في المسجد. اس اعرابی کی تعین میں تین قول. بعض کہتے ہیں یہ اقراء ابن حابس، بعض کہتے ہیں وینا ابن حسن، اور بعض کو اس طرح بتاتی ہیں. روایات میں تینوں طرح سے آیا ہوا دعو، اس کو چھوڑ دو. چلو. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب صب الماء على البول في المسجد. یعنی اگر مسجد میں پیشاب پڑ جائے تو پانی بہا کر اس کو پاک کر دیا جائے. مسجد کی قید مصنف کی حدیث کے اتباع میں لگائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد نماز کی جگہ اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اس لیے مسجد میں پیشاب پڑ جانے کی صورت میں اس کو پاک کر دینا چاہیے، اور دوسری جگہوں کا پاک کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اس ترجمے سے معلوم ہوا کہ تطہیر بول کا طریقہ بول پر پانی ڈال دینا یہ حکم مسجد کے ساتھ خاص نہیں، تخصیص مسجد کی علت بیان کی جا چکی ہے. جمہور علماء اس پر اتفاق کہ نجاسات کی تطہیر کا اعلیٰ پانی، لیکن امام ابو حنیفہ و بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پانی کے علاوہ دیگر مائعات سے بھی تطہیر ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پیشاب خشک ہو کر جگہ پاک ہو جاتی ہے.
خشک ہونے کے بعد پاک ہونے کا مسئلہ پہلے بیان ہو چکا، اور پانی کے علاوہ دیگر مائعات سے تطہیر کے مسئلے پر بعض حنفیہ نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ حدیث میں وارد ہے جب عورتوں کے کپڑے پر خون حیض لگ جاتا تو تھوک سے اس کو صاف کرتی تھی۔ قالت بریقها ومسعت بذکورها، روایت آئندہ آ رہی ہے، لیکن یہ روایت بہت مجمل و مبہم ہو سکتا ہے کہ تھوک لگانا تطہیر کے لیے نہ ہو، تلین کے لیے، نرم کرنے کے لیے، اور بہرحال روایت الباب نسخ المسئلہ، نسخ ہوتے ہوئے محتملات کو اختیار نہیں کیا جاتا، اس لیے جمہور نے پانی بھی کو مطہر قرار دیا ہے۔ وانزلنا من السماء ماء طہورا نسخ، ہاں اگر کہیں خاص صورت خاص حدیث سے ثابت ہو تو مستثنی سمجھی جائے گی۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان ابا هريرة قال قام اعرابي فقال في المسجد فتناوله الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وحرقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد حرقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، یہاں پر ہے فبال فی المسجد فتناول الناس، اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے اس کو مارا پیٹا، لیکن یہ صحیح نہیں۔ تناول سے مراد زبان سے تعرض کرنا۔ مسلم کی روایت میں فقال الناس مہما، بیہقی میں ہے فصاح بہ الناس، لوگ چیخنے لگے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعو، اس کو چھوڑ دو۔ بعض روایات میں لا تزرم، مسلم شریف کی بعض روایات میں لا تقطعوا علیہ بولو۔ حریقو کی اصل حریقو ہے، حمزہ اور ہا قریب المخرج تھے، اس لیے حمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا۔ سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء، بعض علماء فرماتے ہیں سجل و ذنوب دونوں کے معنی بڑے ڈول کے لیے بولے جاتے ہیں اور بھرے ہوئے ڈول کے لیے بولے جاتے ہیں، اور بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے۔ سجل کہتے ہیں اس ڈول کو جس میں پانی بھرا ہو یا کم، اور ذنوب کہتے ہیں بھرے ہوئے ڈول کو۔ فإنما بعثتم ميسرين، بعض کی نسبت صحابہ کی طرف کی گئی، اس لیے کہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل تبلیغ میں آپ کے نائب اور قائم مقام، اصل تو بعثت آپ کی ہوئی اور صحابہ آپ کے کام کو انجام دیتے تھے، اس لیے آپ ان کی طرف کی بعثت کی نسبت کر دی گئی۔ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور تم سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی خام خواہ تشدد نہ کرنا چاہیے، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تعلیم نرمی سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فرمایا، اور رفق کی ترغیب دی۔ حضرت عائشہ سے ایک موقع پر فرمایا ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت عنف اور سختی جائز ہی نہیں مطلوب ہے۔ آخر شارع علیہ السلام
ایسے ذنوب کے ارتکاب پر جو موجب حد التعزیر ہیں، حد التعزیر قائم جو فرماتے وہ اسی باب ہی کی تو چیز ہے، وہاں ضرورت تھی تشدید کی، اس لیے تشدید کرتے تھے۔ اور اسی تعلیم کے اندر اگر ضرورت تشدید ہو تو تشدید کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم باب الغضب فی الموعظۃ والعلم سے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور ہمیشہ ہی قابل اپنے حاضرین اور تلامذہ کو غلطیوں پر جھڑکتے ڈانٹتے ہی نہیں بلکہ مارتے پیٹتے چلے آئے، اس لیے کہ اس کی بھی ضرورت ہے، مگر درستی و نرمی بہمدر بہست جو رغزن کی جرہ ہو مرہم ہست، ضرورت کے موقع پر بوقت ضرورت بقدر ضرورت جو چیز مناسب و اختیار کی جائے، نہ ہر وقت کی سختی ہو اور نہ ہر وقت کی نرمی ہونا چاہیے۔ آج کل بہت سے حلقوں میں نرمی کا شور مچ رہا اور طلباء اس سے غارت ہو رہے ہیں، وہ بچے ہیں ان کو اتنا شعور نہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم پر سختی کر دی اور اسی میں غارت ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب کو ان کے استاد نے مار دیا، وہ غصے ہو کر مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے۔ گجرات شریف کے تھے، اب تو بوڑھے ہو گئے، ان کے شاید بدن میں راشا ہو گیا یا زبان میں، اب جو سنا ان کی باتوں کو تو ایسی ہی باتیں تھیں، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے۔ اگر استاذ کی مار پیٹ برداشت کرتے تو عالم فاضل بن کے نکلتے، ان کے ساتھی بلکہ بعد کے فارغین تو نظامت کرتے ہیں اور وہ نظامت کے ماتحت نوکری کرتے ہیں، صرف طلبہ کی نگرانی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ محض اتنا سی غلطی ہوئی تھی کہ استاذ نے مارا پیٹا تھا، اس پہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی پر مارا، ایک غلطی پر ایک چھڑی مارتے تھے، اور چھڑی اتنی پتلی چھوٹی سی تھی، اس نے بڑا مکر کیا، فریب کیا، مولانا فوراً بہت مارنا چھوڑ دیا۔ ہم تو بھائی ڈرنے والے آدمی تھے، خائف رہتے تھے، اس لیے ہمارے لیے تو مولانا کی آنکھ بھی وہی کام کرتی تھی جو ان کی چھڑی کام کرتی تھی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کی ہی برکت سے آپ لوگ یہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اگر نہ ڈرتے اور ان کی بات نہ مانتے تو کیسے یہاں پہنچ جاتے ہیں؟ تو دیہات کے رہنے والے کسان زیادہ تھے، ہمارے پاس کیا تھا؟ آپ لوگ ادب سیکھیے اور علم کا احترام کیجیے، ورنہ اپنے آپ خود کنواں کھودیں گے، اس میں آپ ڈوب مریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہر کام خود کیا ہے۔ چھوٹے بچے کو ہر بات پہ پکڑا جاتا ہے، سمجھدار بچے کو کوئی نہیں پکڑتا، ایک دو بار تنبیہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، تم جا۔ لکھنؤ میں ایک پروفیسر تھے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے۔ حضرت اقدس کی خدمت میں سال میں ایک بار باہر حال آتے تھے، نماز کے بڑے زبردست پابند اور جماعت کا بڑا اہتمام کرنے والے، اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جاتے۔ میرا حجرہ نمبر 10 تھا، مسجد سے متصل، میں اکثر مسجد میں آتا جاتا رہتا تھا، طہارت کے لیے برابر والے حمام میں جانے کے لیے جانا ہی پڑتا تھا، اور وہ جب مجھے دیکھتے کھڑے ہو جاتے، نہ میرا کوئی تعارف، نہ کوئی بات چیت اور نہ کوئی ان سے ملاقات، لیکن جیسے ہی میں سامنے آتا کھڑے ہو جاتے، اور وہ مجھ سے میں بڑے بھی تھے، ایک بار 2 بار 10 بار، بس ایک مرتبہ میں نے ان پر استفہامی نظر ڈالی، ایسے دیکھا
بہت ذہین تھے. کہنے لگے مولانا میں آپ کے علم کی قدر کرتا ہوں. پھر اپنا قصہ سنایا کہ میں نے جن اسکولوں کالجوں میں پڑھا ہے وہاں کے استاذوں کا احترام کیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی میرا شاگرد میرے سامنے سے گزر نہیں پاتا. اور میں جس کالج میں چلا جاتا ہوں طلباء وہاں شور مچا کر استاذوں کو باہر کر دیتے ہیں، لیکن میرے سامنے سر جھکا لیتے ہیں. میں نے اپنے دل میں سوچا ان کو دیکھیے کہ علم دنیا کے لیے کتنا اہتمام کیا اور ہمارے یہ طلباء علم دین کے لیے اہتمام نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے تم کمینے ہو شریف تھے. یہ کیا آپ نے کیا کرنا؟ فاروقی نسل تھے، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں تھے. باپ دادا کے خصائص واسطہ درواسطہ آئے تھے. اس لیے سرکاری اسکول میں پڑھنے والا ایک انسان کیسے ادب کے ساتھ رہتا ہے، اور تم مدارس عربیہ میں پڑھنے والے کیسے بے ادب بدتمیز ہو. تو میں کیا کہوں گا؟ یہی کہوں گا تم نیچی قوم کے ہو، نیچی ذات کے ہو، نیچے علاقے کے ہو، نیچے اخلاق و آداب کے ہو. اس لیے سب تمہارے اندر عیوب پیدا ہو گئی. لیکن یہ نہیں ہے کہ آدمی اگر جاہل علاقے کا ہو، جاہل اطوار والا ہو تو اس پہ قائم ہے. یہ کون سی خوبی کی بات ہے؟ آدمی جب میدان علم میں آئے تو علماء کے سب میں داخل ہو، ان کے اخلاق کو صاف سیکھے. آخر صحابہ حضور کی بعثت سے پہلے کیا تھے؟ ان پڑھ تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال لوٹتے تھے، نہ معلوم کیا کیا کرتے تھے. لیکن آپ کی تشریف آوری کے بعد ایک دم سب کی زندگی بدل گئی، کایا پلٹ گئی. معمر کرتے ہیں ان اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقع علیہم نظرۃ من النبی نفحۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ پر حضور کی ایک نظر پڑ گئی، ایک اثر پڑ گیا تھا. وہ تو نبی تھے، ہم وہ اثر نہیں لا سکتے. اس اثر کی باتیں نقل کریں گے. آپ ان باتوں کا اتباع کریں جب ہی آپ صلاح پائیں گے، ورنہ کیسے ہو. خود غور کیجیے ایک سرکاری اسکول کا طالب علم کیسے ادب سے رہتا ہے. جب ہمارے استاد مولانا الحق صاحب کے چھوٹے بھائی مولوی سراج الحق ٹانڈا کالج میں پڑھنے لگے تو مولانا نے ان کو نصیحت کی تھی، دیکھنا اپنے استاذوں کا ادب و احترام کرنا اور ایسی خدمت کرنے سے گریز نہ کرنا جو تم کر سکتے ہو. صرف جسمانی خدمت سے پرہیز کرنا بس. سمجھ میں آیا؟ یہ کون وصیت کر رہا ہے؟ کون نصیحت؟ ایک عالم فاضل کر رہا ہے، ایک متقی کر رہا ہے، اللہ والا کر رہا ہے. کس کو کر رہا ہے؟ ایک کالج میں پڑھنے والے لڑکے کو ہدایت دے رہا. میں پوچھتا ہوں آپ کے گھر سے بھی کبھی اس طرح کی تعلیمات ملی ہیں؟ آپ کے بڑوں نے کبھی سکھایا ہے؟ میری بات وہی ہو گئی کہ تم گئے گزرے علاقوں کے، گئے گزرے ماحول کے ہو، لیکن تم کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ تم اس ماحول کے اندر پڑے رہتے. تم تو اپنا ماحول سنوارنے کے لیے آئے ہو. تم کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. اگر تم نہیں درست ہوگے تم کیسے بتاؤ تمہارے احوال صحیح ہوں گے؟ ایک آدمی کو پھوڑا نکل آئے، اگر وہ اس پھوڑے کا علاج نہ کرے اور اس کو ایسے ہی بڑھاتا رہے تو آگے وہ کینسر ہو جائے گا، پھر کبھی جانور نہ ہوگا. اور اگر اس کا علاج کر لے گا تو اس سے شفا پا جائے گا. ایسے ہی آپ اپنی بد اخلاقیوں پر اگر جمے رہے تو آپ بد سے بدتر ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے اپنی بد اخلاقیوں کو چھوڑ دیا، اپنے احوال کو درست کر لیا تو آپ کے اندر سے نقص دور ہو جائے گا. ہر آدمی کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. روزانہ نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، نہ بھائی بچوں میرے اندر طاقت ہے، میں بہت زیادہ نہ بولنے کی ہمت رکھتا ہوں، نہ میرے اندر اتنا جذبہ رہا ہے. مجھے ڈانٹنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، زور سے بہت چیخنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. بتانا میرا کام ہے، ایک دو مرتبہ بتاتا ہوں، روز روز بتانا میرے بس میں نہیں رہا. چونکہ گجراتیوں میں خبث زیادہ ہوتا ہے، تکبر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میں ان کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیتا ہوں. سمجھے؟ یہ لوگ سمجھتے نہیں، بہت دکانیں کر لی، کچھ پیسے ہو گئے، مدرسوں میں چندے دے دیے تو سمجھے ہم نے تیر مار لیے.
جب تک نیت صادق نہ ہوگی یہ عمل تمہارا بیکار ہو جائے گا. اگر نیت صادق ہوگی تو چھوٹا عمل کارآمد ہوگا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ صدقہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا شاہ صاحب کے پاس کوئی چیز نہیں, صدقے کا وقت آ گیا, بھنے ہوئے چنے تھے وہی صدقہ کر دیے. دیکھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور وہ بھنے چنے سامنے رکھے. یہ ہے اخلاص. اخلاص سے بھنے ہوئے چنے کی وہاں قدر ہو گئی. اور اگر اخلاص نہ ہو تو حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلا کے پوچھیں گے ہم نے تجھ کو مال دیا کیا کیا, کہے گا میں نے یوں صدقہ کیا, یوں تیری راہ میں خرچ کیا. ارشاد ہوگا تو نے تو یہ اس لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے بڑا سخی ہے, گھسیٹو اس کو منہ کے بل اور جہنم میں ڈالو. کس کا حکم ہوگا؟ رب العالمین کا حکم ہوگا, احکم الحاکمین کا حکم ہوگا, جہنم میں ڈالو. نیتوں کو جانتا ہے بھائی, ہم اور آپ اپنی نیتیں صحیح ہیں. اور اگر آپ بہاریت اور بنگالیت میں لگے رہے, گجراتیت کی شیطنت کرتے رہے تو آپ اپنا ہی خود نقصان کریں گے, اپنے آپ کو ڈبو دیں گے. کیا آپ کو ملے گا؟ اپنے کو درست کیجیے. ہر آدمی اپنے کو درست کرتا ہے. کہ آپ تو بڑی کڑوے گھونٹ سناتے ہیں, تم نہیں جانتے ہو اگر بخار ہو جاتا ہے ستمبر میں تو کیا دیا جاتا ہے؟ انہیں ابھی ہم جب حج کو گئے تو وہ ایک ڈاکٹر آیا سعودی, ہر ایک کو 2 گولی پکڑا رہا, کلو کلو کلو. مجھے دیا نہیں, کھا لیا, کھا کے پانی پی کے وہ دوا کا کاغذ رکھ لیا. میں نے کہا یہ کہیں پھر پکڑ کے نہ کھلاوے, مصیبت آ جائے گی. اس کو رکھ لیا. پھر وہ تو بھول گیا تھا, وہ پھر گھوم کے آیا تو پھر لگاتے ہیں. میں نے کہا انت آتے تنی حبتین فاکل تم, کہ عقل تم, کہا نعم جزاک اللہ جزاک اللہ. دوا کھلا رہا ہے اور کھا لینے پر جزاک اللہ کہہ رہا ہے. ذرا اور ذرا تم اپنے کو چمارو دیکھو. تم کہتے ہو کہ ہمیں آج آپ کہیں چمار کہہ رہے ہیں, کہیں کچھ کہہ رہے ہیں, آخر بات کیا ہے؟ کچھ بات ضرور ہے. کیا بات ضرور ہے؟ بچوں تم خود سنوارو. تم چمار کیسے ہوتے ہیں؟ چماروں کے اخلاق اختیار کی چمار ہو گئے, ان کے اخلاق چھوڑ دو, مسلمان بن جاؤ. یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صاحب پکے مخالف ہیں میرے. ہاں میں نے ان صاحب کو بہت ناراض تھا ان صاحب سے. یہ آئے مجھ سے ملنے حرم میں, میرا بھی جی چاہ رہا تھا ملنے کو, کی لڑائی بھی اور ملنا بھائی تو ایسی اردو کی لڑائی تھی. تو جب یہ ملے میں نے کہا آپ سے میں راضی نہیں ہوں, معافی مانگیں. تو ان صاحب نے پورے حرم میں سب کے سامنے ایسے کان پکڑا اور بیٹھ گئے. میں نے کہا اچھا معاف کر دیا, چلیے تھوڑا معاف کیا, پورا نہیں, تھوڑا رکھتا ہوں. کہ کیوں رکھتے ہیں؟ کچھ نفع بھی اٹھاؤں گا, چائے پیوں گا. انہوں نے بہت سارے ان کے مریدین تھے, انہوں نے ایک وقت بھی چائے نہیں پلائی. ابھی میں نے یاد دلا, اس وقت مجھے بھی یاد نہیں آیا, تھکا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے میری دعوت نہیں کی, آپ فرماتے ہیں تو سمجھا کہ آپ ہی میری دعوت کریں گے. ذرا ان گجراتیوں کے قائب دیکھو, یہ تھے, ان کے بیٹے تھے, ان کی بیوی تھی, ان کی بہویں تھیں, سب پورا گھرانہ تھا. میں تو اکیلا تھا, میں کیا دعوت کر دیتا. غلطی ان کی ہے. جتنے نفر تھے اس کے حساب سے ان کو میری دعوت کرنا چاہیے تھی. یعنی ایک 10-12 آدمی تھے, 12 دن کی دعوت یہ کرتے روزانہ ایک, یا کم سے کم صبح ایک شام ایک. بچے تو بیچ کی بات ہے. تم اپنے کو خود سنبھالو, اپنے کو بناؤ گے تو بن جاؤ گے, اور نہیں تو کچھ نہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو درست کریں. غلطی سب سے ہو, سمجھے نا بھائی, غلطی سب سے ہو. وہ ہمارا ایک دوست تھا عربی, بعض چیزوں مجھ سے اختلاف رکھتا تھا تو بعض وقت تو حجت کرتا تھا, لیکن جب دیکھتا کہ میں ذرا ناگواری مجھ کو ہوئی تو چپ ہو جاتا. پھر وہ بات ہی نہیں چھیڑتا, تو سمجھتا تھا کہ ناراض ہو جائیں گے.
اور میں صرف اس کے لیے دعا کرتا تھا یہ کہ اللہ اس کو تو سنت کی ہدایت عطا فرما، سنت کے علوم تو اس کو تو نے عطا فرما دیے ہیں، سنت پر عمل اور اس کے ساتھ شیفتگی عطا فرما تاکہ ہر چیز کو سمجھ کے سوچ کے چھان کے پھٹک کے لے کر عمل کرے۔ سمجھے بھائی کہ ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں بھائی، ابھی آپ لوگ اس درجے میں نہیں پہنچے، نہیں کریں گے دعا والا صاف بات۔ ہم سے دعا لینا ہے تو ہمارے سامنے کچھ ٹھیک سے رہنا پڑے گا، ورنہ ہماری طرف سے کہ یہ کیا یعنی سب پر تھو اور کیا۔ چلیے وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال یہ صاحب ہیں جو پڑھ رہے ہیں ان پہ کیا ان سے تعلق، ایک حرف یہ آدمی نہیں جانتا، ایک حرف۔ اس نے 2-3 دن تو رٹ کے پڑھا، میں سمجھا اچھا لڑکا ملا بھائی، مزے آ گئے۔ اب ماشاءاللہ ان کے بعد آپ رفع پڑھتے ہیں، سنا کرتے تھے بنگالی حرف جار کے بعد مرفوع پڑھتے ہیں، اب یو پی والے بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں ہم تو ہر چیز میں فسٹ ہیں، اب جب اس میدان میں آئیں گے تو بنگالی کا چاچو بن کر تب دکھائیں گے کیا چیز ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اور اخبرنا بے شرم کو دیکھو، ذرا بے شرم کو دیکھو، پسینہ بھی نہیں آیا منہ پر۔ چلیے اور یہاں یہ تھا کہ مولانا اگر ٹوکتے تھے تو بعد گھبرا جاتے تھے، یہ کیا ہوا، ایک غلطی شاشی میں کی ہے ساری عمر یاد رہے گی، اور مولانا نے اتنا مذاق کیا، واہ کیا کہنے آپ کے، واہ واہ۔ اور میں نے اس کی اصلاح کر لی تھی کہ کیوں غلطی کی تھی، مطالعہ کرنے میں ماشاءاللہ ماہر تھا، کبھی نہیں کرتا تھا کہ کیوں نہیں کرتے تھے، کاہلی اور کیا کاہلی کہ پھر کام کیسے چلتا تھا، اللہ چلاتے تھے، بیمار رہتا تھا اکثر، لیٹا رہتا تھا، آرام کرتا تھا۔ ہاں اب صبح سبق پڑھا، اتنی تکلیف ہو گئی مجھ کو کہ یہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، میں نے کہا آپ باہر جائیے میں تھوڑا لیٹ ہوں کہ وقت ہو گیا کھانے کا، کہا اس میں لیٹ ہوں، پھر 10 منٹ سویا، پھر تھوڑا سا مجھ کو آرام۔ چلیے قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفه بچے اتنا تمہیں سمجھایا، تم سمجھے یا برا مانے ہو؟ صحیح بتاؤ بھائی، برا مانے ایسا بھائی بات سمجھو بچوں، کوئی نہیں، آدمی اپنی ذات سے خراب نہیں ہوتا، ماحول سے خراب۔ میں نے عربی پڑھنی شروع کی، میرے رشتے کے ایک ماموں تھے، نام بھول گیا، اشتیاق نام ہے کیا، آئے والد صاحب سے بات کر رہے تھے، والد صاحب کہنے لگے کہ اس وقت فلاں چیز کا ماحول نہیں رہا، تو بہرحال ابا کے سامنے بچے تھے، ایک دم کہنے لگے ماحول تو خود بنایا جاتا ہے۔ بالکل والد خاموش ہو گئے، ورنہ والد کو چپ کرنا آسان نہیں۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ابا کو چپ کر دے، لیکن معقول بات تھی، یہاں ابا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بالکل فوراً خاموش ہو گئے۔ تو تم اپنا ماحول بناؤ، ہر آدمی ماحول، یہ تبلیغ کیا کرتی ہے، ماحول بناتی ہے، نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، اخلاق فاضلہ کا۔ بعض بچے جماعت میں گئے اور وہاں سے آ کے انہوں نے اپنے اخلاق کو بدلا۔ ایک لڑک آدمی تھا، وہ ایسے پڑھتا تھا، کچھ بھی نہیں، آوارہ، اتفاقاً جماعت میں چلا گیا۔ اب وہاں سے جو آیا تو اس میں انقلاب برپا ہو گیا، اور اس نے گھر کی بعض چیزوں کا انکار کر دیا، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ آیا سمجھ میں؟ مولوی بن رہے تھے تو پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، جماعت میں گئے تو اخلاق میں تبدیلی آئی، ماحول بنانا، سب ہوتے ہیں ساتھی، ماحول بناتے ہیں، ایسے رہنا، ایسے کرنا، اب وہ عادت اس کی بنی، شاید تھوڑے ہی چلا سا